جی مفتی صاحب، ایک بہن رحیم یار خان سے پوچھتی ہیں کہ میں اکثر دیکھتی ہوں جب ہم کسی کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو مرد تو ہاتھ اٹھا کر آپس میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کی محفل میں فاتحہ نہیں ہوتی بلکہ منہ زبانی مرحوم کے قصیدے پڑھنے کے بعد خاندانی امور پر تبادلہ خیال شروع کر دیا جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ فاتحہ کا درست طریقہ کیا ہے اور کیا فاتحہ خوانی عورتوں پر بھی لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے اس معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں شریعت نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیں، ان میں سے اگر کوئی بندہ کسی چیز کو چھوڑ دے تو ہم اس پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو چیزیں فرض ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس پر اس کو بالکل لعن طعن بھی نہیں کیا جاتا، اس کو پشیمان بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کی حد کی عزت بھی نہیں کی جاتی۔ مثلا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم سمجھتے ہیں کوئی زیادہ بڑا کام اس نے نہیں کیا، معاذ اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ بالفرض فاتحہ خوانی نہ کرے تو ہر طرف سے تنقید کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، استغفار کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ یہ کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ فاتحہ خوانی کا صحیح طریقہ، قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ عادات و خصائل کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد آئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی کہ جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو دعائے مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، اور یاد رکھیں یہ فاتحہ خوانی یا دعائے مغفرت مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگے۔ ربنا اغفر لنا کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا کے لیے کہے یا ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں تو پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور یقیناً محتاج ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے۔ سلف صالحین سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، سب سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ درود شریف ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شروع میں درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اور بھی جو مسنون اور دعائے معصورہ ہیں ان کو پڑھا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ مولا کریم یہ جو ہم نے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، اس کا ثواب جو بھی تیری شان، تو اپنی شان کے مطابق جو عطا فرمانے والا ہے، مولا کریم اس کا ثواب ظاہر ہے جس نے پڑھا ہے اس کو تو ملے گا، اس کے علاوہ بھی اپنے مرحومین کے لیے اس کو بطور تحفہ بھیج سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح سمندر یا دریا کے اندر کوئی ڈوب رہا ہے تو وہ التجا کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو جب بھی کوئی بندہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی صدقات کرتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس ثواب کو بڑا کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیزیں محسوس نہیں کی جا سکتی ان کے حوالے سے ہم عقیدہ ہی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے اپنے مسالک کے مطابق معاملات کو چلائیں۔ رہی بات احناف کے نزدیک جو مسئلہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب آخری بات جو انہوں نے کہا جی خواتین کے حوالے سے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی غلطیاں اور اس کی جناب قصیدے پڑھنا اور لوگوں کی غیبت کرنا، اس سے بچنے کے لیے درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور ظاہر ہے کہ جب ذکر و اذکار کریں گے تو اسی محفل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب ہم اس نزول رحمت کے اوقات کے اندر اللہ سے التجا کریں گے کہ مولا کریم ہمارے فلاں بھائی کی بخشش فرما دے، تو یقیناً ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مولا کریم ہماری دعائیں
قبول فرمائے گا، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں۔ ایصال ثواب کا، فاتحہ خوانی کا یا دعا کرنے کا وہی طریقہ ہے۔ تاہم یہ بات پھر سے ضرور عرض کروں گا کہ دنیاوی باتوں سے بچنے کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔